قرآن عظیم کی یہ 2 آیات اتنا بڑا عظیم خزانہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی ایسا خزانہ نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ یہ تمام خزانوں کی چابی ہے۔ جس نے ان 2 آیات کے ساتھ زندگی بسر کی، گویا کہ اس کو تمام خزانوں کی چابی مل گئی۔ 2 آیتیں میں جو آپ کو دے رہا ہوں آج وظیفہ، یہ آپ یقین کریں کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حدیث 2 آیات کو زندگی کا معمول بنا لیں، آپ کو نہ کوئی غم ہوگا نہ پریشانی۔ آج کل آپ کو پریشانیاں ستا رہی ہیں، آپ کو قرض کا بوجھ ستا رہا ہے، آپ کو بندش، ہر طرف سے بندش بندش کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مجھ پر جادو کا بندش، مجھ پر میرے کاروبار پر بندش، ہمارے رشتوں پر بندش، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، مالی پریشانی ستا رہی ہے، دشمن ایک طرف، ہر طرف سے بندش کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ تو یہ ساری بندشیں، رزق کی بندش، کاروبار کی بندش، رشتوں کی بندش، تمام پریشانیوں کا ایک حل قرآن عظیم کی 2 آیتیں۔ قرآن عظیم کی 2 آیتیں ان تمام پریشانیوں کا حل، اور ایسا یقینی حل کہ ایسا یقینی وظیفہ آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کو آج ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو دوسرے وظائف سے بے نیاز بنا دے گا، آپ کو تمام دوسرے وظائف سے بے نیاز کر دے گا، آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کبھی ایک وظیفے کے پیچھے لگتے ہیں، کبھی دوسرے، بھائی اس وظیفے کو پکڑیں اور اس وظیفے سے ایسا چمٹ جائیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے اگر آپ کی تمام پریشانیاں حل نہ ہوں، ہر حاجت کے لیے پڑھو گے وہ حل نہ ہو، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی دوسرے وظیفے کی طرف جائیں۔ آپ کو دوسرے وظیفے کی طرف جانا نہیں پڑے گا۔ وظیفے کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ ہاں بھائی میرا وظیفے کی اجازت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی جو کرے گا اس کا وظیفہ کام کرے گا، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا، کیونکہ وہ نماز تو فرض ہے 5 وقت۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو 3 پڑھتا ہوں، 4 پڑھتا ہوں، بھائی 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہوئی ہے۔ بغیر 5 وقت کی نماز آپ کسی کا بھی وظیفہ پڑھیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا، وہ ادھورا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ عقل ہے، یہ اسلام ہے کہ آپ وظائف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور فرض نماز چھوڑ دیا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو 5 وقت کی نماز رزق حلال کی طلب کریں، کیونکہ حرام مال جس پیٹ میں پڑا ہو، حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو آپ وظائف پڑھتے رہیں، خدا نخواستہ اگر پیٹ میں حرام پڑا ہو تو وظیفہ تو پھر قبول نہیں ہوگا، پھر تو دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں آئے۔ تو یہ شرائط یہ میں حدیث سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اعمال ہی قبول نہیں ہوتے، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس پہ غصہ ہوتا ہے، تو اس کی دعا کون قبول کرے گا؟ اسی طرح اس کے حلال کی طلب کرے، حرام سے بچ کر رہیں، دعا قبول نہیں ہوتی پھر حرام پڑے ہوئے جب تک حرام پڑا ہو۔ تو تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل رکھیں، جب بھی وظیفہ پڑھیں، دعا مانگیں تو اللہ پر خوب یقین کے ساتھ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے گا، میری فریاد سن لے گا، مجھ پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت 70 ماؤں سے زیادہ ہے اپنے بندے پر۔ تو آپ کو یقین کامل ہو اللہ تعالیٰ پر۔ اور چوتھی بات، آخری بات، کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب وظیفے کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا اثر کرے گا؟ تو وظیفے کا تلفظ ٹھیک رکھیں۔ یہ 2 آیتیں میں جو آپ کو دے رہا ہوں آج وظیفہ، یہ آپ یقین کریں کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی سوتے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھے گا تو یہ اس کے لیے کفایت کر جاتے ہیں۔ اب کفایت کے کیا معنی ہیں، کس طرح اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے محدثین نے مختلف تشریحات کی ہیں۔ تو یہ سب ٹھیک ہیں، جو بھی تشریحات کی ہیں، دیکھو ساری رات کے لیے جو عبادت ہونی چاہیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
چوروں سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ عبادت کے طور پر اگر آپ دیکھو ساری رات عبادت کرتے ہیں، اس وقت آپ سے فوت ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو آخری سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات پڑھے گا، جو کہ اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ 2 آیات قرآن عظیم کی، یہ 2 آیات اتنا بڑا عظیم خزانہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی ایسا خزانہ نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ یہ تمام خزانوں کی چابی ہے۔ جس نے ان 2 آیات کے ساتھ زندگی بسر کی، گویا کہ اس کو تمام خزانوں کی چابی مل گئی۔ تو آپ نے سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کا ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک تو رات کو پڑھیں روزانہ، جو بھی سورہ بقرہ دیکھو، سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین نہیں آتے، شیطان بھاگ جاتے ہیں، سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جنات، شریر قسم کے جنات جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جادو اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتا۔ تو آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو رات کو تو ضرور پڑھنا ہے سوتے وقت، اور اس کا ایک وظیفہ ہے جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملا ہے، جو حاجت کے لیے ہو، ہر حاجت کے لیے۔ آپ کو مالی پریشانی ہو، آپ کو قرض کا بوجھ ہو، آپ جادو سے پریشان، آپ کو رشتوں، کاروبار، دکانداری وغیرہ کی بندش کا سامنا ہو، جو بھی پریشانی ہو، دنیا کی ایسی کوئی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ لیکن ایک مرتبہ جو آپ نے کرنا ہے تو ایک ہی حاجت کے لیے پڑھنا ہے، پھر جب دوسری حاجت کے لیے ہو تو دوبارہ کریں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور اس کے بعد یہی 2 آخری آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ان 2 آیات کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے روزانہ، 313 بار 3 حصوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ ایسا کریں کہ 3 حصوں، یعنی اگر یک بارگی آپ نہیں پڑھ سکتے تو پورے دن میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں۔ یعنی صبح کو 100 بار پڑھا، 101 بار پڑھا، پھر دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد 105 مرتبہ پڑھا، اسی طرح تو ٹوٹل 313 بار آپ نے دن میں 3 حصوں میں تقسیم۔ اگر یک بارگی پڑھ سکتے ہیں تو بھی بہتر، اگر یک بارگی نہیں پڑھ سکتے تو آپ پورے دن میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں۔ پہلے 100 مرتبہ پڑھیں، پھر ظہر کو 100 بار پڑھیں، اور پھر مثال کے طور پر شام کو یا عصر کی نماز کے بعد 113 مرتبہ پڑھیں تو 313 بار پورا ہو جائے گا۔ لیکن جب بھی آپ پڑھیں تو سب سے پہلے 11 بار درود شریف اور آخر میں 11 بار درود شریف۔ تو 40 دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھتے ہو روزانہ اس کے بعد دعا بھی کریں خوب دل سے، انشاءاللہ العزیز 40 دن میں آپ کی ناممکن حاجت بھی ہوگی تو انشاءاللہ ممکن بن جائے گا اور وہ پورا ہوگا۔ آپ کی کوئی ایسی پریشانی دنیا میں نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ یہ چیلنج ہے، یہ قرآن عظیم کے جو 2 آیات ہیں بہت بڑا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔